نظر تو آنا چاہیے، اوپر سے میں نے کہا اوپر زیادہ نہ ہو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 5 تنوین کس کی ہے بھائی؟ بہت اختصار کے ساتھ چلیں گے، بڑی توجہ کی ضرورت ہے، فل 100% توجہ، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ہم سب سے پہلے اس کی جو ہدایات ہیں اس پر توجہ دلاتے ہیں. ہدایات میں اس کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے کیا ہے بھائی؟ یہ بہت اہم ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ معلومات ہیں، وہ کیا ہے وہ عرض کر دو. میم 2 زبر من لکھا ہوا ہے، تو تنوین پہلے کہتے کیسے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، بات ختم ہوگی. اب آپ جب ہم پڑھیں گے تو میم 2 زبر من کے ساتھ الف پڑھیں گے، الف کا نام نہیں لیں گے، الف کا نام نہیں لیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ الف کا نام. پھر سوال، پھر لکھا ہوا کیوں ہے؟ جواب لکھا ہوا اس لیے ہے کہ اکثر طور پر عموماً جو یہ اکثر جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ 2 زبر کی تنوین کا وقف چونکہ الف کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے اکثر طور پر تنوین کے ساتھ الف لکھا ہوتا ہے، لیکن پڑھا ہجا میں اس کا نام. اسی طرح جیسا کہ دال 2 زبر دن کے آگے جا نام نہیں لیا جائے گا، زال 2 زبر دن کے آگے جا دیکھ لیں اس کا بھی نام نہیں لیا جائے گا. حمزہ 2 زبر ان کے آگے کچھ لکھا بھی نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا؟ دال 2 زبر دن کے آگے جا کیوں لکھ دیا؟ زال 2 زبر دن کے آگے جا کیوں لکھ دیا؟ حمزہ 2 زبر ان کے آگے کچھ بھی نہیں لکھا. یہ مصحف عثمانی کی رسم کا لحاظ کرتے ہوئے، یعنی قرآن کی رسم میں دال 2 زبر دن کے آگے یا لکھا ہوا ہے تو بچے کو تعارف کروا رہے ہیں یہ قرآن کی لکھائی کے مطابق موجود ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے اس کو پڑھتے ہیں جی. ہجا کرتے وقت حرف کا نام بولو بچوں پورا لینا ہے. یہاں پر اب سوال ایک اور اہم ہے، آیا غنہ کرنا ہے کہ نہیں؟ تو کچھ کہتے ہیں غنہ کرنا ہے، کچھ کہتے ہیں غنہ بالکل نہیں کرنا. ایسے 2 ساتھیوں کی آپس میں لڑائی ہوگی کسی جگہ پر. میں سننے والا تھا، ایک سے پوچھا کہتے ہیں غنہ کریں گے، دوسرے سے کہتے ہیں غنہ نہیں کریں گے. میں نے کیوں؟ کہتے ہیں استادوں نے کہا ہے. اچھا میں نے کہا چلو صلح نہ کر لیں آپس میں. کیا طریقہ صلح کا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ غنہ کریں گے. میں نے کہا آپ تھوڑا سا غنہ کم کر لیں. دوسرے کہتے ہیں نہیں کریں گے. میں نے کہا آپ تھوڑا سا کر لیں، آپ تھوڑا سا آپ کر لیں اور آپ تھوڑا سا کم کر لیں، صلح کر لیتے ہیں درمیان میں. یار کیا خیال ہے بھائی؟ سمجھ آ رہی بات ہے؟ یہ جو میں نے صلح کروائی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک جو کہہ رہے ہیں کہ غنہ ہے ہی نہیں، یہ بات درست ہو. ایک ہے بہت لمبا غنہ ہے، وہ بھی درست ہو. میں جو درمیانی سطح پہ لے آیا ہوں یہ ہے غنہ آنی. کیا نام ہے اس کا؟ غنہ آنی کسے کہتے ہیں؟ غنہ آنی جو نون ساکن، میم ساکن اور تنوین کی ذات کا حصہ ہوتا ہے. نون ساکن، میم ساکن اور تنوین کی ذات کا اس کی مثال جیسے گھنٹی کی آواز. کیا عرض کیا میں نے؟ ٹن بولے ٹن. تو یہ جو بجتی ہے تو تھوڑی سی آواز آگے گونجتی ہے نا، ہاں جی، یہ پیدا ہونی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس چیز کا خیال رکھنا. بات سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی بھائی؟ تو غنہ زمانی وہ ہے جو سبب کا محتاج ہوتا ہے، تو وہ جب آگے کوئی سبب پیدا ہوگا تو پھر وہ وہاں پر کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پر کون سا ہے؟ غنہ آنی. ٹھیک ہے جی. مثال بھی سمجھ آ گئی. اب اس کو پڑھنے لگے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو توجہ ہے وہ وہی 10 حروف جو حرکات کی تختی میں نے توجہ دلائی تھی. بہرحال پہلا حرف پڑھتے ہیں. میم 2 زبر من، میم 2 زیر من،
میم دو پیش من جی. اب اس میں جو ممکنہ غلطی تنوین میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کلکلہ ہو جاتا ہے. کیا غلطی ہوتی ہے؟ یہی کلکلے سے ہم روک رہے تھے بھی. ٹھیک ہے. مان یہ غلطی ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ تو یہ کلکلہ کیسے پڑھیں گے؟ توجہ سے تینوں کو اب اکٹھا پڑھیں گے. پہلے آ کے الگ الگ اب اکٹھا. من من من. جب آپ اکیلے پڑھیں گے کلکلے کا زیادہ خطرہ ہوگا. جب آپ اکٹھا پڑھیں گے کلکلے کا خدشہ کم ہو جائے گا. سمجھ آ گئی بات جی. بن بن بن. توجہ دیکھیں. ون ون ون. فن فن فن. سن سن سن. توجہ زال. توجہ ادھر بھی دیکھیں گے. زان جی غلطی کہاں ہوتی ہے کہ نیچے لکھا ہوا غلط ہوتا ہے؟ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ شاباش. زن زن زن. کلکلہ ہو رہا ہے زین پہ ایک جگہ پہ. توجہ اب ایک حرف کا پھر ہجا کر لیں گے. وہ اور وہ بات یاد رہے گی کہ جب ہجا کریں گے تو ایک حرف کو کتنی مرتبہ پڑھنے کی باری آئے گی؟ 9 مرتبہ. تو 9 مرتبہ صحیح ہو. ایسا نہ ہو کہ 3 مرتبہ صحیح 6 مرتبہ غلط. توجہ. و دو زبر ون. ون ان کی آواز آ رہی ہے نا. و دو زیر ون. و دو پیش ون. جی زون نہ بن جائے خیال سے. ون ون ون. یہاں کچھ ساتھیوں کا کلکل ہوتا ہے. توجہ. زن زن زون. کلکلے کا خیال رکھیں بھائی. سن سن سون. صاد کا ہجا کرنے لگے. توجہ. صاد حرف کا نام ہجا میں صاد. دو زبر صن. صاد دو زیر صن. اوپر دیکھیں نیند نہ کریں. صاد دو پیش صن. دیکھنا میری طرف بھائی. صن صن صن. علیحدہ علیحدہ پڑھا ہے. کیوں کہ بچہ اکٹھا پڑھے گا نا تو اس کو سین کی آواز سے پڑھ جائے گا, پتہ بھی نہیں چلے گا غلطی کا. اس لیے پہلے توجہ دلانی کے اکیلا اکیلا پڑھانا ہے, پھر اکٹھا پڑھائیں. توجہ. صن صن صن. تن تن تن. دن دن دن. تو آپ پر توجہ. فن فن. تین نہ ہو جائے گا, 3 اور 4. فن فن. رن رن رن. کلکلہ کر رہے یار. رن رن رن. نن نن نن. لن لن لن. ون واد ہے بھائی, توجہ سے زانہ بن جائے. ون ون ون. ین ین یون. شن شن شن.
جن جن جن، اشارہ کیا تھا کہ ہونٹ خراب نہ ہو اس میں حرف پڑھتے ہوئے. کن کن کن، کن پنجابی میں سمجھا سکتے ہیں. قاف قن قن قن، خن خن خن، غن غن غن، حا حن حن حن، عن عن عن. کلکل نہ ہونے دے بھی، توجہ کریں بھی، ادھر سے کلکل کی آواز آ رہی ہے. ہن ہن ہن، ہن ہن، یہ ہن ہن یہ کیا ہوتا ہے؟ ہن ہن ہن، ان ان ان. خاص طور پر بچوں موٹے حروف پر توجہ دیں گے کہ زیر، دو زیر کی تنوین، دو پیش کی تنوین پر، جیسے حرکات کی ترتیب یہاں پر بھی حرف باریک ہو کر تبدیل نہ ہو جائے. حرف باریک ہو کر جب تبدیل ہوگا تو کیا غلطی ہو جائے گی؟ لہنیں جلی ہو جائے گی، معنی بدل جائے گا. اس سے بچنے کی کوشش